تو الحمدللہ جامعہ انواریہ سن 1990 میں حضرت سید شاہ خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو محدث دکن حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و جانشین تھے، حضرت قبلہ کے دست مبارک سے مدرسے کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس محفل میں حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الشیوخ جامع نظامیہ اور خطیب مکہ مسجد حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سبع عشرہ عبداللہ قریشی ازہری قبلہ حفظہ اللہ بھی تشریف لائے تھے، اور شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد قبلہ حفظہ اللہ ملسا بھی تشریف لائے تھے، اور بھی شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف علماء و مشائخ تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ ادارہ جو ہے اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ اسی ادارے کے چند طلباء جو ہیں یہاں پر ہمارے سامنے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ پہلے تو ایک مسئلہ میں آپ سے عرض کر دوں کیونکہ پھر آپ لوگوں کے ذہنوں میں تشنگی نہ رہ جائے۔ جب دین کی بات یا واضح بیان یا درس حدیث اگر شروع ہو جائے، اس کے بعد اگر اذان ہو تو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ میں ایک مسئلہ ہے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور ایک جو ہے فقہ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص علم دین حاصل کر رہا ہو یا دین کی بات سن رہا ہو اور کسی جلسے میں علم حاصل کر رہا ہو اور نماز کے لیے جماعت تیار ہو، تو وہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، صرف علم دین حاصل کرنے کے غرض، اس کے علاوہ اور کسی غرض سے نہیں۔ ہاں اگر کچھ شرعی مجبوری آ جائے، کچھ اچانک کام نکل جائے، شرعی مجبوری ایک الگ چیز ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے آپ جو ہے جماعت کی نماز ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہی ادارے جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، حدیث، فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند مدلل تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ترمذی شریف کی پہلی کتاب جو سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، ان میں سے ترمذی شریف جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور اسے یوٹیوب پر اور ڈیلی موشن وغیرہ کچھ ایسے اور بھی جو ہے کچھ چینلز ہے، اور جامعہ انواریہ .com ویب سائٹ بھی ہے، اس پر بھی جو ہے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جامع نظامیہ، جامع ازہر، دارالعلوم دیوبند اور جامع ازہر اشرفیہ اور برکاتیہ اور پھر بریلی شریف کے جو بڑے بڑے جو مدارس ہیں، ان تمام مدارس میں مولوی سے کامل تک جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو کورس ہے، جو سیلیبس ہے، جو نصاب ہے، تقریباً 80% تو سب جگہ سیم رہتا ہے۔ 20% کچھ جو ہے عقائد کے اعتبار سے جو ہے کچھ کتابیں مختلف ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، لیکن 80% تو کتابیں ہر جامعہ میں وہی پڑھائی جاتی ہیں۔ اور تمام اداروں میں سیاستہ، خطوری، فقہ کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ تو ہر ادارے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو چنانچہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو تمام اسلامک عربک انٹرنیشنل یونیورسٹیز جتنے ہیں، تو ان میں جو 10 سے 15 سال جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو کورس ہیں، جو سیلیبس ہے، جو نصاب ہیں، وہ پورے کورس اور سیلیبس نصاب کی ویڈیو ریکارڈنگ کروا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ڈیویڈیوں کے ذریعے آپ عوام الناس تک اور بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور عالم اسلام کے جید علماء کرام سے جو ہے اس کام کے لیے ان بزرگوں سے خدمت جو ہے حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا اس کے لیے جو ہے الحمدللہ بڑے بڑے جو ہے علماء ضروری ہیں
تو چنانچہ اللہ کے فضل سے جب ہم یہ کام شروع کیے تو کچھ ہمت افزائی کے لیے بھی جو ہے ادارے ملیہ، عائشہ نسوان، دارالعلوم دیوبند اور ندوہ، پھر ہمارے شہر حیدرآباد کا جو مشہور ادارہ ہے جامعہ نظامیہ، اسی جامعہ نظامیہ کی شاخ ہے یہ جامعہ انواریہ، اور اشرفیہ، ایون جامعہ ازہر سے بھی جو ہے ہمت افزائی کی گئی ہے اور ویڈیوز پہ جو ہے کامنٹس کیے گئے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام جو ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شروع ہوا ہے۔ اور چنانچہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس کینیڈا سے بھی فون آیا تھا کہ ماشاءاللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بڑا ہی بہترین جو ہے کام کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو اب ہم اس کے ساتھ ساتھ یعنی جامعہ انواریہ جو ہے یہ حدیث، فقہ، تفسیر کی کتابوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جید علماء کرام جو اس موجودہ زمانے کے جو ہمارے بزرگ ہیں جیسا شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ، اور اس کے علاوہ ہمارے بانی جامعہ نظامیہ حافظ انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فضیلت جنگ، آپ کی کتابیں بھی ہیں، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتابیں ہیں جیسے زجاجۃ المصابیح وغیرہ مشہور حضرت کی تصنیف ہیں، اور بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کچھ کتابیں ہیں۔ تو یہ تمام بزرگوں کی کتابوں کی بھی جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ کروائی جا رہی ہے، یعنی یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، جامعہ انواریہ یہ بھی جو ہے کام کر رہا ہے، نہ صرف قرآن مجید کی تفسیر، حدیث، فقہ کی کتابوں کے علاوہ جو ہمارے محدثین ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بھی ہم کتابوں کی جو ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایسی کتابوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو ایک مضمون پر یعنی 200 سے 300 احادیث جو ہے اسی مضمون پر ایک کتاب میں جمع کی ہوئی ہوں، یعنی جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسی کتابوں کا ہم انتخاب کر کے جو ہے الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو ہے شہرا آفاق تصنیف غایت الاجابہ فی مناقب القرابہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہے، کیا بہترین احادیث حضرت جو جمع کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی امت کو جو میسج دینا چاہتے ہیں، جو میسج آپ دے رہے ہیں، آپ کا جو پیغام ہے، حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ نے اہل بیت اطہار کی شان میں جو احادیث جمع کیے ہیں، قابل تعریف ہے سر، قابل تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین سیریز جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مشہور خلفائے راشدین سیریز حضرت جو ہے پوری وہ کتابیں لکھے ہیں، اس کی بھی پوری مکمل ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی شہرا آفاق تصنیف، یعنی تراویح کے 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا حدیثوں سے ثابت کرے، 41 حدیثیں ایسی شامل کیے ہیں اس میں، 41 حدیث جو 300 احادیث میں، احادیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں ملیں گی آپ تقریباً 300 حدیث کی کتابوں میں۔ تو ویسے احادیث شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ جو ہے جمع کیے ہیں، اس کتاب کا نام ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، التصریح فی صلاۃ التراویح، التصریح فی صلاۃ التراویح حضرت کی کتاب کا نام ہے، الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت کی اور ایک کتاب ہے برکات مصطفیٰ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام اولیاء اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، یوز کیا ہے، نہ صرف اس کی زیارت کرتے تھے بلکہ جب کوئی بیمار اگر گھر پر آتا تو آپ خواہ وہ آپ کے جھبے مبارک ہو یا آپ کے موئے مبارک ہو یعنی آپ کے بالے مبارک ہو یا آپ کی نعلین مبارک ہو، اس کو پانی میں جو ہے ڈبا کر پلا دیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اسی وقت مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی، یہ میں نے بول رہا ہوں،
نہ نعوذ باللہ یہ میری کوئی اپنی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ جمع کیے ہیں. اس کتاب کا نام ہے برکات مصطفیٰ. سننے کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی. ہمارے ایسے مسلمان بھائی جو کم علمی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے آثار مبارکہ کی جو ہے نفی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سب نعوذ باللہ بیکار باتیں ہیں, اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا وغیرہ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بعض ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اللہ ان کی اصلاح فرمائے, اس کا بہترین جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. اور اس کتاب کی ریکارڈنگ الحمدللہ مکمل بہترین تشریحات کے ساتھ کروائی گئی ہے. آپ بھی سن کے جو ہے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. اور یہ ایسے جدید علماء کرام سے کتابوں کی ریکارڈنگ جو ہے کروائی گئی ہے جو ماشاءاللہ مولوی سے مفتی تک گولڈ میڈل حاصل کی, مولوی سے مفتی تک. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے گولڈ میڈل بولے تو 500 میں یا 100 میں ایک بچے کو دیتے, ہر بچے کو گولڈ میڈل نہیں دیتے. تو جتنے ہیں ماشاءاللہ پورے گولڈ میڈلسٹ علماء کرام کا انتخاب ہوا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, بزرگوں کا صدقہ ہے, اولیاء صوفیاء کا تصرف ہے, اور حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تصرف ہے. کیونکہ میں اپنے نزدیک جو ہے پرسوں ہی کی بات ہے, آج ایک 2-4 دن پہلے کی بات ہے, اس سے شریف یعنی ابا جان سرکار کی یہ سالانہ فاتحہ سے 2 روز پہلے کی بات ہے. میرے کو یہ خیال آیا, ذہن میں خیال آیا میرے کہ میں ترمذی شریف میرے والد محترم حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے پوری ترمذی شریف کی ریکارڈنگ کرا دیا ہم نے. خیر میں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا, لیکن بحیثیت اولاد والدین جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اگر اولاد جو ہے ایسے کاموں میں اگر جو ہے کام ایسے کرتی ہے تو والدین کو خوشی ہوتی ہے. بولا ایک بار بھی ابا جان سرکار میرے خواب میں نہیں آئے, ایک بار بھی خیال کیا, اس دن خیال آیا. اور یہ بات میں اللہ اس کے رسول کو حاضر اور ناظر رکھ کر آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم جھوٹ نہیں سچ. جس دن میں یہ خیال کیا اس دن خیال کیا, سو گیا اور صبح میں دیکھتا ہوں کہ ابا جان سرکار جو ہے مفتی محمد عظیم الدین قبلہ حفظہ اللہ جو جامع نظامیہ کے مفتی ہیں, مفتی محمد عظیم الدین صاحب, میں دیکھتا ہوں کہ ابا جان سرکار مفتی عظیم الدین صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں, مفتی محمد عظیم الدین صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں, اور حضرت کے جوتیاں جو ہے لا کے رکھے ہیں. حضرت کہیں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے مفتی عظیم الدین صاحب, تو ابا جان سرکار جوتیاں اٹھا کے لا کے رکھ رہے ہیں. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے پیارے بیٹے میں تیرے کام سے خوش نہیں. میرے یعنی مفتی عظیم الدین صاحب جید عالم ہے, فقیر ہے, اور میں کام فقہ کا کروں حدیث کا کروں. تو والد صاحب بول رہے ہیں یہ کام میرے سر پہ میری یعنی اس کام کا میں احترام کرتا ہوں, تعظیم کرتا ہوں, اس کام سے میں بہت خوش ہوں. یعنی چنانچہ کسی عالم کے ہاتھ چننا, ان کے جوتیاں لا کر رکھنا پہنانے کے لیے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں حد درجے اس کا میں احترام کرتا ہوں, اس کام کی تعظیم کرتا ہوں, اور میں بے انتہا خوش ہوں. تو اب میرے کو خوشی ہوئی کہ واہ سبحان اللہ, میرے کو بڑی خوشی ہوئی. آئیے